تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اصحاب رسول نے لوگوں کو دین کی دعوت بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ دی۔ ایک وقت آیا حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا۔ میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی کیا میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ڈیوٹی کیا تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ۔ تو کیا میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سارے صحابہ بیک زبان بولتے ہیں آقا آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا صحابہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ آقا آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر میرے حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر حضور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَیْبَ، تم جو بھی یہاں موجود ہو میرے پیغام کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ پھر اس پیغام کو لے کر صحابہ نکلے۔ میری تو آرزو ہے مجھے مدینے میں موت آئے، آپ کی تو آرزو ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے۔ عشاق جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، دعائیں کرتے ہیں، اہل اللہ سے دعائیں کراتے ہیں کہ دعا کرو وہیں موت آ جائے، وہیں ٹھہر جائیں، واپس نہ آئیں۔ ہماری آرزو ہے کہ ہمیں مدینے میں موت آئے، لیکن صحابہ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے شہر مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ کوئی صحابی بغداد میں دفن ہے، کوئی عراق میں دفن ہے، کوئی قسطنطنیہ کے اندر دفن ہے۔ کیوں شہر مدینہ چھوڑا؟ نبی کے دین کا پیغام لے کر نکلے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حق ادا کر دیا۔ ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پشت کے اوپر سوار ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ زمین ختم ہو گئی، دلدل آ گئی، اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک کیا کروں، میرے جذبے تو ابھی جوان ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اقبال کہتا ہے دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیسیاؤں میں، کبھی افریقہ کے تاپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم کس نبی کے ماننے والے جس نے اس دین کی خاطر پتھر کھائے؟ کس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے ابلاغ کے لیے وقف کر دی؟ ہم تو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اوروں کو دعوت کیسے دیں گے؟ ہم صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چل کے مسجد تک آنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجھ بن گئی۔ تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ تو بات کی بات ہے، ہم خود نہیں نماز پڑھتے، بستر چھوڑنا، گھر سے مسجد تک پہنچنا بوجھ بن گیا، مشکل بن گیا۔ کسی کو ڈیوٹی آڑے آتی ہے، کسی کو بچے آڑے آتے ہیں، کسی کو سردی آڑے آتی ہے، کسی کو کوئی مجبوری ہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو، اصحاب پیغمبر کی زندگی دیکھو، آل رسول کی زندگی دیکھو، ساری زندگیاں دین کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور پیغام حق کے ابلاغ کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔